الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین مکرم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں اور اذکار ہم سیکھ رہے ہیں، جس میں آج جو ذکر ہمیں سیکھنا ہے یہ دو کتابوں میں مسند احمد اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ مسند احمد میں حدیث کا نمبر 8719 ہے اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 2691 نمبر پر، اور دونوں ہی جگہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ مسند احمد میں 10 دفعہ یہ ذکر پڑھنے کا تذکرہ ہے اور صحیح مسلم میں 100 مرتبہ یہ ذکر پڑھنے کا تذکرہ ہے۔ ذکر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا ہے۔ اب اس کی فضیلت پہ جو دو احادیث ہیں وہ ہم سن لیتے ہیں، پھر اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال، جس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس شخص نے اسے 10 مرتبہ پڑھا حین یصبح، جب صبح کرتا ہے، یعنی صبح کے وقت اس کو 10 دفعہ پڑھا، اس کو اب اس کے بدلے ملنا کیا ہے؟ کتب لہ بہا مئۃ حسنۃ، اسے اس کے بدلے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، ومحی عنہ بہا مئۃ سیئات، 100 گناہ اس کے بدلے معاف کر دیے جائیں گے، وکانت لہ عدل رقبۃ، اور وہ اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کے لیے برابر ہو جائے گا، وحفظ بہا یومئذ حتی یمسی، اور اس دن سارا دن اس کی حفاظت کی جائے گی حتیٰ کہ شام ہو جائے، سارا دن حفاظت ملے گی۔ تو 4 انعام ہیں 10 دفعہ پڑھنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ومن قال مثل ذلک حین یمسی، اور جو شام کے وقت پڑھتا ہے اسی طریقے سے جیسے صبح پڑھا تھا نے 10 مرتبہ، تو اس کے لیے اسی کی مثل 4 چیزیں وہ صبح تک اس کو ملتی رہیں گی۔ تو مسند احمد کی روایت میں 4 فوائد اس ذکر کے موجود ہیں، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ہو جائے گا، اور سارا دن شیاطین سے اور بلاؤں سے اور مصیبت سے اور پریشانیوں سے، ہر چیز سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ انعام بہت بڑے ہیں، اگر ہم ٹائم دیکھیں اور اس پہ جو کوشش اور محنت لگتی ہے وہ بہت کم ہے، اور اس کے بدلے جو انعام مل رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور صحیح مسلم میں جو الفاظ موجود ہیں اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس نے یہ کلمات کہے فی یوم 100 مرہ، ایک دن میں 100 مرتبہ، کانت لہ عدل 10 رقاب، تو اس کے لیے 100 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہو جائے گا، وکتبت لہ مئۃ حسنۃ، اور 100 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جائیں گی، ومحیت عنہ مئۃ سیئات، اور 100 گناہ اس سے معاف کر دیے جائیں گے، وکانت لہ حرزا من الشیطان، اور یومہ ذالک، اس کا اس دن سارا دن جو ہے وہ شیطان سے حفاظت میں گزرے گا، حتی یمسی، حتیٰ کہ وہ شام کر دے۔ اور یہ کلمات پڑھنے کی وجہ سے ایک فائدہ اضافی جو اس میں اور ملے گا وہ یہ ہے کہ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قیامت کے دن اس سے افضل نیکیوں والا، اس سے افضل بندہ کوئی آئے گا نہیں، اس سے افضل اعمال لے کر کوئی حاضر نہیں ہوگا، ہاں وہ شخص جس نے ان جیسے کلمات کہے ہوں گے یا 100 مرتبہ یہ کلمات کہے ہوں گے تو اس کو اتنا جو ہے وہ اجر ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ومن قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ، جس شخص نے ایک دن میں سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیا، حطت خطایاہ، اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اس کی غلطیاں معاف کر دی جائیں گی، ولو کانت مثل زبد البحر، اگرچہ وہ ایک سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں جتنی سمندر، اب سمندر کتنا بڑا ہے، اس کی سارے کناروں پہ، اس کے درمیان میں جہاں جہاں اس کے جو ہیں وہ موجیں بن رہی ہوتی ہیں، لہریں بن رہی ہوتی ہیں، وہاں وہاں اس کی جو ہے وہ اس کو کٹ کر لینا بیچ میں سے، تو جہاں جہاں اس کی جو ہے وہ لہریں بن رہی ہوتی ہیں وہاں وہاں اس کی جو ہے وہ جھاگ ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں حدیثیں ملا کے یہ ذکر جو ہے وہ ہمیں
بہت بڑا جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے کہ ہمارے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، ہمارے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، ہمارے لیے غلام آزاد کرنے کے اجر ہمیں مل رہے ہیں، اور سارا دن شیطان اور دوسرے جو مصیبتیں پریشانیاں ان سے ہمیں حفاظت مل رہی ہے، اور قیامت کے دن اس سے افضل بندہ کوئی آ ہی نہیں رہا۔ ترجمہ کیا ہے؟ ساری اللہ کی توحید ہے، ساری اللہ کی وحدانیت ہے، ساری اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کو جب بندہ یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جو چیزیں عطا کرتا ہے وہ دیکھیں کتنی عظیم ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود مگر اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ یہ حقیقی کا ترجمہ ہم اس لیے کرتے ہیں ساتھ کہ دوسرے معبود تو ہیں، لوگ جو ہے وہ کسی کی عبادت کر رہا ہے، کوئی درخت کی عبادت کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند سورج کی عبادت کر رہا ہے، کوئی اپنے بتوں کی، کوئی مردوں کی، کوئی کسی یا کسی شخص کی جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے اور شرک کر رہا ہے۔ تو حقیقی معبود سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، باقی معبود ہیں، سارے معبودان باطلہ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، پہلی ہم نے سارے معبودان باطلہ کی نفی کی، اور پھر حقیقی معبود اللہ تعالیٰ کو قرار دیا، اور اس کے بعد یہ کلمہ آپ کو پتہ ہے کتنا عظیم کلمہ ہے۔ قیامت کے دن جو ہے وہ ساری چیزیں ایک طرف اور یہ کلمہ ایک طرف، اس سے وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی تاکید ہے، یعنی اللہ کی ہم جو عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو معبود مان رہے ہیں، وہ اللہ ایسی ذات ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَا الْحَمْدُ، اسی کے لیے تمام تعریف ہے، تمام قسم کی تعریف بھی اسی کے لیے، تمام قسم کی بادشاہت بھی اسی کے لیے، اسی کا جو ہے وہ اسی کی بات چلتی ہے، اسی کی جو ہے وہ تعریف، حقیقی تعریف اسی کی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانیوں کو پھاڑ دے، اللہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ پر حکم چلائے تو آگ ٹھنڈی ہو جائے، اللہ چاہے تو سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں اور جانوروں کی ہواؤں کی ملکیت دے دے، جانوروں کی جو ہے وہ آوازیں ان کو سمجھ آنے لگ جائے، ہر چیز ان کی تو اللہ کی قدرت جو ہے وہ ہر چیز پر ہے۔ جب بندہ یہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر خوش ہوں گے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ بندہ جو ہے وہ اپنے دن کی ابتدا کر رہا ہے، اور شام کو بھی اللہ کا ذکر بندہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔